السلام علیکم، میں جی کے بازار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمرانی ٹیک۔ ویئرز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انورٹر کے آٹو ریسٹارٹ فنکشن کے بارے میں۔ تو یہ آٹو ریسٹارٹ فنکشن کیا ہوتا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ اس کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آ سکے۔ تو ویئرز یہ پیرامیٹرز ہیں ہمارے P816 میں آپ کو مل جاتا ہے یہ فنکشن کہ جب بھی آپ کا VFD کسی فالٹ کی وجہ سے ٹرپ کر جاتا ہے تو یہ فنکشن اگر آپ کا انیبل ہوگا تو آپ کا VFD پھر سے چلنے لگ جائے گا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 3 یا 4 مرتبہ میکسیمم آپ کا VFD ہے جو پھر سے چلنے لگ جائے گا اس فنکشن کو انیبل کرنے کے بعد۔ تو اس کو کیسے انیبل کرنا ہے، سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے پروگرام کا بٹن دبانا ہے، آپ کے سامنے P0 آ جائے گا اور آپ نے جانا ہے P8 میں۔ یہ آپ کے سامنے P8 آ گیا، یہاں سے اس کو ڈاٹا انٹر کر دینا ہے، یہ آپ کے سامنے P800 آ گئے ہیں۔ اب یہاں سے ہم جائیں گے P816 میں، P816 کو ڈاٹا انٹر کر دیں گے، یہ آپ کے سامنے 0 آ جائے گا۔ اس 0 کو آپ نے یہاں 1 یا 2 3 جتنی مرتبہ آپ چاہیں کہ آپ کا انورٹر چلے آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد P817 ہے اور یہ ہے اس کا جو دورانیہ ہے، یعنی یہاں سے آپ سیکنڈز وغیرہ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے سیکنڈ کے بعد آپ کا VFD جو وہ پھر سے چلنے لگ جائے۔ یہاں آپ سیٹ کر سکتے ہیں 5 سیکنڈ پہ کر سکتے ہیں، 10 پہ کر سکتے ہیں، منیمم 0 سیکنڈ ہے اور زیادہ سے زیادہ یہاں آپ 100 سیکنڈ یہاں پہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہاں اس کو سیٹ کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے واپس ویڈیو کی طرف۔ تو پھر اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ سیٹنگ اہم ہے یا نہیں ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا نقصان ہے اس کو انیبل کرنے کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا انورٹر جو ہے وہ ٹرپ تب دیتا ہے جب آپ کے انورٹر میں کوئی ایشو آ جائے یا آپ کے جو آؤٹ پٹ کے وائرز ہیں ان میں کوئی ایشو آ جائے یا آپ کے موٹر وغیرہ میں کوئی مسئلہ بن جائے، تب آپ کا انورٹر آپ کو ٹرپ دے گا یعنی بند ہو جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرپ ہونا ہے یہ بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جو فنکشن ہے P816 کی یہ آپ کے مسئلے کو حل نہیں کرتا، یہ صرف آپ کے VFD کو بار بار چلائے گا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ یہ آپ کے VFD کو بند ہونے کے بعد پھر سے چلانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ کا جو VFD کا اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا VFD ٹرپ ہو رہا ہے وہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا، اس مسئلے کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے تب تک یہ فنکشن کسی کام کا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بخار ہونے لگتی ہے۔ اب بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک بیماری کی علامت ہے، یعنی کہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کے جسم کو کوئی بیماری لگ رہا ہے، کوئی ملیریا ہے، کوئی TB ہے، کوئی نمونیا ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کرا کے اس بیماری کا علاج ہی کرنا ہے، نہ کہ آپ بخار کا علاج کرنے لگ جائیں، کیونکہ بخار کا علاج جب تک آپ کرتے رہیں گے آپ کا بیماری وہی کہ وہی رہے گا جب تک آپ اصل بیماری کا علاج نہیں کریں گے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی کہ جب آپ کا جو اصل مسئلہ ہے آپ کے VFD کا وہ جب تک آپ حل نہیں کریں گے تب تک P816 کی جو ایکٹیویشن ہے یا ڈی ایکٹیویشن ہے یا اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا VFD ٹرپ کر جائے تو ظاہر ہے وہ کسی وجہ سے ہوگی، یعنی یا کوئی کرنٹ کا ایشو ہوگا یا آپ کے موٹر کا کوئی ایشو ہوگا یا آپ کے جو آؤٹ پٹ کے وائرز ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہوگا، تب آپ کا VFD جو ٹرپ کرے گا، ادروائز بذات خود یوں ہی تو ٹرپ نہیں کرتا آپ کا VFD۔ تو اس لیے آپ نے اس مسئلے کو ڈھونڈنا ہے اور آپ نے اپنے تار وغیرہ چیک کرنا ہے، اپنے موٹر وغیرہ کو چیک کرنا ہے۔ اب اگر آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ آپ اس کو انیبل کر دیں گے، یعنی آپ کا P816 میں جا کر اس کو ایکٹیو کریں گے، تو اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا VFD OC1 دے کر بند ہو جاتا ہے تو یہ OC1 اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے دو تار آپس میں جڑ گئے ہیں، یعنی وہ ننگا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، تب آپ کا VFD OC1 شو کر رہا ہے۔ اب یہ کرے گا کہ یہ بار بار اس کو آن کرے گا، آپ کے VFD کو بار بار چلانے کی کوشش کرے گا، جس کے نتیجے میں آپ کے تار جل بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے موٹر میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ بار بار آپ کے موٹر کو چلانے کی کوشش کرے گا، جس سے آپ کا موٹر مکمل طور پر جل سکتا ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ آپ کو پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے اس سیٹنگ کو میں تو ریکمنڈ نہیں کرتا کہ آپ اس کو آن کر دیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے آن کر لیں تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس طریقے میں جا کر آپ اس کو آن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو ایشو ہے جب تک اصل مسئلہ آپ حل نہیں کریں گے، یعنی SPI فالٹ ہے، SPO فالٹ ہے، تو آپ تار وغیرہ چیک کریں گے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے، آپ کے موٹر کا کوئی مسئلہ ہے، جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے تب تک یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یہ صرف میکسیمم 4 مرتبہ آپ کے VFD کو چلانے کی کوشش کرے گا، یہ آپ کے فالٹ کو ختم نہیں کرتا۔ تو ویئرز میں تو آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو ڈی ایکٹیویٹ ہی رہنے دیں۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔